رتل وزيد بمنهل القرآن واقرأ وحرك نشوة. قرآن کریم ہے کہ اس نے رضی اللہ عنہم کو مقدم کیا. اور صبح ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وجوہات بیان کی، لیکن میرے ان بڑوں کی توجہ کی برکت سے سمجھ میں آتا ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ عجب سے بچائے، حضرت ابو ہریرہ کی شخصیت کا اسلام سن 7 میں کیوں ہوا. میں خوب غور کر رہا تھا اس پر، کئی لوگوں کو پڑھا، لیکن میں سچی بات کرتا ہوں، بھلے عقل کنواں میں قالیباً بیٹھا ہوں، لیکن میرا قلب ہمیشہ یہاں میرے بڑوں کی طرف رہتا ہے. اور شاید کوئی دن ایسا جاتا ہوگا کہ میں سبق میں یہ نہ بولتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت فلاح دارین سے کچھ سپلائی ہو رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ ایسے حافظ حدیث اور اتنے جلیل القدر سن 7 میں وہ ایمان کیوں لائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات، پھر کہہ رہا ہوں واللہ عالم بالصواب. سن 7 سے ہی تو اسلام کے تشریعی مرحلے کا آغاز ہوتا ہے. سن 7 سے پہلے اسلام کے تشریعی مرحلے کا آغاز کما حقہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ مکی زندگی میں باقاعدہ توحید پر محنت ہوئی. مدینہ منورہ میں قدوم میمنت لزوم کے بعد مستقل قبائل سے نمٹتے رہے. سن 7 قریب تھا سن 8 کے، خیبر فتح ہو چکا تھا. اس سے پہلے قبائل قریش سے نمٹ لیا جا چکا تھا، اور سن 7 میں یہود کا بھی ہوا بول دیا گیا تھا. اب سن 8 میں صرف دخول کا وقت باقی تھا. اب ایک کانسٹیٹیوشن، بندھارن اس کو تیار کرنا تھا، اور اس بندھارن کو حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی شکل میں ہی مرتب کرنا تھا. ضرورت تھی کسی ایسے حافظ کی جو ہر بات کو نوٹ کرے اور اپنے ذہن میں لے اور پھر اس کو امت تک پہنچائے. تو تکوینی نظام نے حضرت ابو ہریرہ کو بارگاہ رسالت میں پہنچایا کہ اب تشریعی ذمہ داریاں تمہاری ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا. اور پھر آپ دیکھیے، جب قرآن کریم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ سکتا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وہ نسبت کا ثبوت ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے صدقے طفیل اے نبی آپ میں لینونت آئی. تو نبی نے اپنی ذات کے لیے تو لینونت اپنی حد تک تو نہیں رکھی. جب اللہ کی نسبت، اللہ معاف فرمائے شرک سے، لیکن بچا کر نکل رہا ہوں، اللہ کی نسبت اس کی مشیت کے تحت کسی حلول و اوتار کے بغیر حضور میں آ سکتی ہے صفات کے اعتبار سے. تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نسبت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صفات صحابہ کرام میں منتقل کیوں نہ فرمائی ہوں؟ اس لیے کہ حضور خاتم النبیین تھے. اب ذرا تھوڑا سا دماغ چلائیے کہ جب حضور کی شریعت کو باقی رکھنا تھا تو ایسی جماعت کا دنیا میں ہونا ضروری تھا جو اس شریعت کو لے کر چلے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے وعدے کا مصداق تھے صحابہ. کون سے وعدے کا؟ بشارتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. تو صحابہ کرام جامع قرآن بھی تھے، جامع معانی قرآن بھی تھے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سب ذمہ داری میرے اوپر ہے. اور احساس ذمہ داری اگر ہمیں اپنے بڑے یاد دلاتے ہیں تو پھر اللہ کو اپنی ذمہ داری پورا کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اس لیے اس نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا. اور صبح ہمارے رفیق مکرم مولانا عمرین صاحب فرما رہے تھے اصحابی کن نجوم میں ابن کثیر نے ایک عجیب بات لکھی ہے. بس اب میں 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اصحابی کن نجوم میں وجوہ تشبیہ 3 اعتبار سے ہے. آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ خلق نجوم کے مقاصد ثلاثہ پائے جاتے ہیں. ستارے 3 مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، باقی دیگر مقاصد اللہ کے علم میں ہیں. نمبر 1، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. نمبر 2، وحفظا من کل شیطان مارد. اور نمبر 3، وبالنجم هم يهتدون. سیٹلائٹ یہاں سے ہی نکلا. وبالنجم هم يهتدون، یہ این کی سیریز کے موبائل اور پھر یہ گوگل اور یہ میپ اور یہ لوگ کہتے ہیں سائنس کی تخلیق ہے اور ایجاد ہے. اللہ نے پہلے سے فرما دیا کہ وبالنجم هم يهتدون،
سیٹلائٹ کا تمام تر دار و مدار نجم پر ہے اور اسی سے وہ راستہ پاتے. اب دیکھیے کلام نبوی کی بلاغت کہ نجم میں یہ 3 باتیں ہیں. حضور کو ایسے ہی تلامذہ تیار کرنا تھے جن میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہوں. چنانچہ صحابہ کرام زینت ظاہرہ کے بھی مصداق تھے, زینت ظاہرہ کے بھی. اور اس کے بعد اس زمانے میں صحابہ کے دامن کو تھامے بغیر وہ حفظ من کل شیطان مارد نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ اگر ہمارے ساتھ ہیں, صحابہ کو اگر ہم نے اپنا لیا تو اچھے شیطان مارد سے بھی ہماری حفاظت ہوگی. ورنہ بڑے بڑے قلمکار, بڑے بڑے شاہکار, بڑے بڑے بولنے والے, بڑے بڑے جوال, بڑے بڑے سیال, بڑے بڑے غواص صحابہ کرام سے ہٹے اور چھٹے تو پھر ان کا کیا حال ہوا. وہ آپ کو اپنے مطالعے میں باتیں رکھنی چاہیے. اور پھر تیسرے نمبر پر تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ بالنجم ہم یہتدون. اور اخیر میں عرض کر رہا ہوں, صحابہ کے باب میں کوئی بول کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا نصاب کتاب اللہ, ان کا معلم رسول اللہ, ان کی درسگاہ بیت اللہ, ان کا ممتحن خود اللہ, اور ان کی سند رضی اللہ. ان کا نصاب کتاب اللہ, ان کا معلم رسول اللہ, ان کا ممتحن خود اللہ, ان کی درسگاہ بیت اللہ, اور ان کی سند شہادت الفضیلت نہیں بلکہ ان کی سند رضی اللہ. اور کیا میرے پیارے رب کی کرم فرمائی ہے. یہ بھی لطف اندوز ہوتے چلے جائیے میدان عمل میں, صرف سماع کے لیے نہیں, میدان عمل میں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر آیت اس پر اٹک جاتی تو بعد میں آنے والے لوگ کہتے ہیں یہ تو صحابہ کرام کے باب میں کہا گیا ہے. قرآن کریم نے آگے عموم کا صیغہ استعمال فرماتے ہوئے سورت ختم کی ذالک لمن خشی ربہ, اور منطقی مقدمہ ملائیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. لہذا یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر آخری ایک نکتہ بھی سنتے چلے جائیے. میں آپ حضرات کو کہوں کہ اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے اس کو چھینا اور انہوں نے اس کا حق جھپٹا. قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان, سر دھنتا رہ جاتا ہے ایک طالب علم. والذین تبوؤوا الدار والمؤمنین نہیں, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. اب میرا نقطہ توجہ آ رہا ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا. حاجتن کی نفی کی, راحتن تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا. حضرت معاویہ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں, حضرت حسن کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں رضی اللہ عنہما. اور قرآن نے کہہ دیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور تذییل کر دی بلاغت کی زبان میں کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور پھر کیا زبردست سرٹیفکیٹ دیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو عاشقین صحابہ بنائے. اخیر میں یہی گزارش کروں گا, حجیت صحابہ پر خوب پڑھیے. حجیت حدیث کے ضمن میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی. صحابہ کرام کا اجماعی طور پر جو کچھ لوگوں نے لکھا ہے ان کے باب میں, اس کو پڑھیے, اس کو جمع کیجئے. اور اب چھٹیاں آپ کی قریب آ رہی ہیں, ذہن نہ بنائیے اس کا, لیکن چھٹیاں قریب آ رہی ہیں. ہمیں جیسا زمانہ ہو ویسا فلاح دارین کا پیغام دنیا کو پہنچانا پڑے گا. تو پھر حضرت مفکر ملت اور مفکر امت, میں نے دونوں کی طرف اشارہ کیا, اور مفکرین قوم جتنے ہمارے بڑے اساتذہ ہیں ان سب کے پیغام کو آپ دنیا میں لے کر چلنے والے کہلائیں گے. اور پھر انشاءاللہ صحابہ کرام کی ارواح اگر ہماری طرف متوجہ ہوئی تو ہم بھی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کا مصداق بنیں گے. واقعتاً میں نے سما خراشی کی, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن میں نے یہ سوچا میرے کچھ کلمات کو سند حاصل ہو جائے. اللہ کرے کہ صحابہ کے یہاں بھی قبول ہو اور زمرے صحابہ میں ہمیں اللہ تعالی جمع فرمائے. میرے اساتذہ کرام کی دعائیں بھی مجھے حاصل ہو جائیں. انہی چند کلمات پر اب اجازت چاہتا ہوں. صلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد
وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.